عزیزوں بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کائنات کو وجود جو اللہ رب العزت نے بخشا ہے، اس وجود کی علت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکانوں سجایا۔ تو ساری کائنات میں پھیلی ہوئی خوشبو اور کائنات کی رعنائی اور اس کی عزت اور بلندی اگر ہم دیکھ رہے ہیں، چمکتے ہوئے چاند اور دمکتے ہوئے سورج سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بہتے ہوئے دریاؤں سے، ڈھانٹے مارتے ہوئے سمندروں سے، خوشنما صبح سے، ڈھلتی ہوئی شام سے، پیڑ سے، پودوں سے، اناج سے، پھلوں سے، شجر سے، حجر سے، پرندوں سے ہم اگر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہے۔ یہ تصدق ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے جو لوگ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی مجلس توڑ کر مجلس میں شریک ہو جائے۔ جب ایمانی مجلس لگ جاتی ہے تو ادھر ادھر انفرادی طور پر بات کرنا ایمانی مجلس کی توہین کہتا ہے۔ یہ بات پہلے میں نے اور پھر آپ نے، تو میرے عزیز بزرگوں دوستوں، بات یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی اتنا ذرہ برابر دعویٰ کر دے کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، کائنات میں اس کی گزرگاہ نہیں ہے۔ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور وفا اگر آپ نے کی ہے، جنت آپ کے قدموں میں ہے۔ ادنا سے ادنا مومن سب کر سکتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا ہی اللہ سے وفا ہے، اور آپ سے جفا اللہ سے جفا ہے اور غداری ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا دم بھرتا ہو اور پھر آپ سے وفا بھی نہ کرے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے شریعت مطہرہ میں کسی کے ظاہر کا امتحان لینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس امتحان پر فیصلے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ مجبوری ظاہر کو بدل دیتی ہے، باطن میں اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہوتے ہیں۔
باطن میں اللہ رسول اللہ ہوتے ہیں۔ چلے 3 ماں باپ اور بیٹے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ المنورہ کی طرف رسول اللہ کے دیار میں جا رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک گھرانہ چل پڑا۔ بیٹا عمار ہے، باپ یاسر ہے، ماں سمیہ، پورا خاندان چل پڑا ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف۔ آ گئے ایمان کے لٹیرے، آ گئے ایمان کے ڈاکو، اور دھر دبوچا انہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان کی سرزمین میں۔ تینوں کے سامنے ایک ہی مدعا، ایک ہی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لو، اپنے دل دماغ کو ان کی محبت سے خالی کر لو، اور ہمارے معبودوں کی محبت اور اطاعت اپنے دل دماغ میں سجا لو، ہم تمہیں نئی زندگی جینے کے لیے بخش دیں گے۔ سب کا ایک ہی جملہ۔ عمار نے کہا جان دینے کی چیز ہے، ایمان دینے کی چیز نہیں۔ یاسر نے کہا جان دینے کی چیز ہے، ایمان دینے کی چیز نہیں۔ ماں سمیہ نے کہا جان دینے کی چیز ہے، ایمان دینے کی چیز نہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دیا گیا، اور ان کی لاش ریت اور ابخام کے درمیان میں تڑپتی تڑپتی ٹھنڈی ہو گئی۔ بیوی نے اپنے شوہر کو کٹتا ہوا ریت میں تڑپتا بھونتا ہوا دیکھا، لیکن دامن ایمان کو، محبت رسول کو، حب الہی کو نہیں چھوڑا۔ بیٹے نے اپنے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھا، دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھا۔ باپ جس محبت اور جس کلمے کو دل دماغ میں بسائے ہوئے تھا، اس کلمے کو اپنے جسم میں، اپنے روح میں بسائے ہوئے تھا، اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے بھی ماں سمیہ نہ پھری اور بیٹا عمار نہ پھرا۔ سزا میں اضافہ ہو گیا۔ یاد رکھیے، حب نبوی، محبت نبوی کا دعویٰ تو ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم میں سے ہر ایک عشق نبوی کا دعویٰ کرتا ہے، محبت نبوی کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں سب سے سچا عاشق نبی، سب سے سچا عاشق رسول، مجھے اپنے نبی کی سب سے زیادہ محبت ہے، اور اپنی محبتوں کا اظہار روڈوں پر کرتا ہے، راستوں پر کرتا ہے، اور اسے کافی سمجھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پاس محبت کون سی مقبول ہے، تعلق کون سا مقبول ہے، اس کے لیے ایک پیمانہ دیا گیا ہے، حذف النعل بالنعل۔ جوتا وہی بکتا ہے جو دونوں برابر سرابر ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا ایک بڑا ہو، وہ بکاؤ نہیں ہوتا، وہ ٹکاؤ نہیں ہوتا۔ آپ نے آج تک کسی بھی دکان سے 9 نمبر اور 10 نمبر ایسا جوتا نہیں خریدا، 7 نمبر اور 8 نمبر ایسا جوتا نہیں خریدا، 8 نمبر اور 7 نمبر ایسا نہیں خریدا، 10 نمبر اور 11 نمبر ایسا نہیں خریدا۔ آپ نے جو بھی جوتے خریدے ہیں وہ برابر سرابر خریدے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبت تو وہ معتبر ہوگی جو محبت آمنو کما آمن الناس کے عکس میں ہوگی۔ محبت وہ معتبر ہوگی جو صحابہ کے سائے میں ہوگی۔ عمل وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کے عکس کا عکس ہوگا۔ پچھلی زندگیاں ضابطے ہیں آنے والی زندگی گزارنے والوں کے لیے، پچھلی قربانیاں ضابطے ہیں آنے والے دنوں میں قربانی دینے والوں کے لیے، پچھلی
ضابطہ ہے اگلے بھوکے رہنے والوں کے لیے، پچھلوں کا کھانا ضابطہ ہے اگلے کھانے والوں کے لیے، پچھلوں کا سونا ضابطہ ہے آنے والے سونے والوں کے لیے، پچھلوں کے کچے گھر ضابطہ ہے آنے والے گھر بنانے والوں کے لیے، پچھلوں کے ڈبل منزلے مکان ضابطہ ہے آنے والے ڈبل مکانات بنانے والوں کے لیے، پچھلے والوں کا ہر عمل ضابطہ ہے آئندہ عمل کر کے دکھانے والوں کے لیے۔ یہ طے ہو گیا، یہ ہے تھرمامیٹر، یہ ہے ضابطہ۔ من ارادہ ان یستن فلیستن بمن قد مات، جو چاہتا ہے کہ کسی کی راہ چلے، چل کر کامیاب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جو دنیا سے مر کر رخصت ہو گئے ہیں، یعنی اصحاب رسول، ان کا راستہ اختیار کرے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ، زندہ کا کیا بھروسہ، آج صبح ہے کل شام ہو جائے، ابھی ادھر ہے کبھی ادھر چلا جائے۔ ضابطہ بن گئی ہے ان کی حیات جن کی تعریف قرآن نے کی ہے۔ حیات الصحابہ ضابطہ بن گئی، ایمان صحابہ ضابطہ بن گیا، اعمال صحابہ ضابطہ بن گئے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صحابہ میں عمل بن کر موجود تھے، ایمان بن کر موجود تھے، اقوال بن کر موجود تھے، آثار بن کر کے موجود تھے۔ صحابہ نے اپنے نبی کو اپنی ذات میں اتار لیا تھا۔ جو کچھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کو پھیلانے کے لیے سارے کائنات میں بھیج دیا۔ کام کی بنیاد پہ حیات الصحابہ ہے، صحابہ کی حیات۔ جو امر آپ کو پیش آئے، پہلے صحابہ کی حیات پہ تلاش کرو کہ ایسا کیسے ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا۔ اپنے باپ کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، جب ایمان سے نہ پھسلے تو ضرب اور کرب میں اضافہ کر دیا گیا۔ 2 اونٹ ابو جہل بدبخت لعین نے، جو اس امت کا فرعون مشہور تھا، 2 اونٹ بلائے۔ ایسے ہی فرعون مشہور نہیں تھا، اس کے فرعون ہونے کی بھی علت تھی کہ کیوں فرعون تھا اس امت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلی امتوں کا فرعون ہوا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ عمرو بن ہشام تھا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، ہدایت کی، عمرو بن ہشام کے لیے، اس امت کے فرعون کے لیے۔ جیسے فرعون نے ایمان چھڑانے کے لیے حضرت آسیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہی نہیں توڑے تھے، ظلم بھی کانپ اٹھا تھا اس کی حرکتوں سے، وہ سب کر لیا تھا۔ جب پتا چلا کہ آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکی ہے اور فرعون کی خدائی سے، اس کی ربوبیت سے کناکش ہو کر ایک رب کی پناہ میں چلی گئی ہے، تو 12 آسمانوں کو جا پہنچا اور فرعون نے حضرت آسیہ کو بلایا، برہنہ کر دیا، ایک چٹان پر لٹا دیا، چومیخا کیا گیا۔ چومیخا سے مراد کیا؟ بڑے بڑے لوہے کے کیل، یعنی کیلیں لی گئی اور ہاتھ کی ہتھیلی میں ٹھوکا گیا اور پیر کی ہڈیوں میں ٹھوکا گیا۔
یہ معمولی سزا ہے کہ کسی کی ہاتھ کی ہتھیلی میں لوہے کی بڑی موٹی راڈ اور کیل رکھ کر اوپر سے ہتھوڑے چلائے جا رہے ہو اور اسے پیوست کیا جا رہا ہو، اور پیوست صرف ہاتھوں میں نہیں پیروں کی ہڈیوں سے کیل گزر کر کے اسے کاٹ دیا جا رہا ہو، 4 میخوں میں اس طریقے سے کر دیا گیا، اور پھر کہا جا رہا ہو کہ آسیہ یا تو ایمان چھوڑ دے یا دم توڑ دے، محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اب تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دل کے اندر بس گئی، رسول موسیٰ کی اور اپنے رب کی محبت اور دل میں بس گئی، اس لیے گھبراہٹ نکل جاتی ہے جب محبت امتحان پر آ جاتی ہے، جب محبت امتحان پر آ جاتی ہے تو گھبراہٹ ہمت اور جرأت میں آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو آسیہ مسکرا کر کے کہتی ہے اب تو یقین ہو چلا ہے کہ اگر اس ایمان کے لیے آزمایا جا رہا ہے تو آسیہ صحیح راستے پر جا رہی ہے۔ فرعون نے کہا اسی پر بس نہیں، اسطورے لائے جائیں اور اسطوروں سے زندہ آسیہ کی چمڑی کو جسم سے الگ کیا جائے، مری ہوئی بکری کی کھال کھینچی جاتی ہے، ذبح شدہ جانور پڑا ہوا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ذرا ٹھنڈا ہونے دو، فوراً مت کھینچو، ٹھنڈا ہونے دو، اس کو تکلیف ہوگی۔ بتاؤ ماں آسیہ کے جسم سے اسطوروں سے جب چمڑی نوچی گئی ہوگی اور کھال اتاری جا رہی ہوگی، اس درد کا اندازہ کیا تم کر سکتے ہو، کیا میں کر سکتا ہوں؟ کھال اتاری گئی باقاعدگی سے، جگہ جگہ سے جسم سے گوشت بھی نچ رہا تھا، کھال بھی کھچ رہی تھی اور خون کی نالی بہتی ہوئی دربار سے باہر جا رہی تھی۔ پھر فرعون نے کہا کہ کیا کہتی ہے آسیہ؟ کہا کہنا کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے۔ کہا اس پر بس مت کرو، سمندری نمک لایا جائے اور سارے جسم پر نمک مل دیا جائے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اذ قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله۔ قرآن لرزا کر کے ہمیں نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جب نمک ڈالا گیا اور اس نمک نے تکلیفیں پہنچائی ہے تو اب آہ نکلی ہے آسیہ کی، آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اے اللہ تو مجھے فرعون کے اس عمل سے نجات دے دے اور بدلے میں تیرے گھر تیرے نزدیک مجھے گھر دے دے۔ کسی نے جا کر کے موسیٰ سے کہا جس آسیہ نے تجھے پالا ہے جانتا ہے اس کا فرعون کیا حشر بنا رہا ہے؟ آپ نے سنا تو لاٹھی ٹیکتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، دربانوں نے وہیں پر روک دیا، چیختے ہوئے کہا آسیہ یہ کیا تیرا حشر ہو رہا ہے؟ مورخ نے جملے لکھے ہیں حضرت آسیہ کے، مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی موسیٰ اسے بہتا ہوا خون اور لہو لہان لاش نہ سمجھو، میں نے تو دلہن کا جوڑا پہنا ہے، یہ خون نہیں ہے، یہ دلہن کا جوڑا میں نے پہنا ہے۔ موسیٰ اب تو بتا دے کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ موسیٰ اب تو بتا دے کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ ارے راضی کیا ہوگا، ارے راضی کیا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے لوگوں یاد رکھو، اپنی ازواج سے بھی اور امت سے بھی کہہ رہے ہیں وہ دن آئے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح اللہ ساری کائنات کے سامنے آسیہ سے پڑھائے گا۔ دلہن کا جوڑا پہنا ہے تم نے، تمہارا نکاح ہوگا ساری کائنات کے سامنے۔ مریم نے درد بھگتا، اللہ کے نبی نے وہاں نکاح متعین کیا۔ آسیہ نے درد بھگتا، اللہ کے نبی کا اللہ نے وہاں نکاح متعین کیا۔ لیکن محبت قربانی مانگتی ہے، چرب زبانی نہیں مانگتی ہے، چیر پھاڑ کر کے دامنوں کا اقلاب نہیں مانگتی ہے، محبت کا انقلاب مانگتی ہے۔
اس لیے جیسے اس امت کا ظالم فرعون تھا، ابو جہل بھی اس امت کا فرعون تھا۔ کہا 2 اونٹ منگائے جائیں، اور 2 اونٹوں کو 2 رسیاں باندھی گئی، اور دونوں پیروں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 وہ رسیاں باندھی گئی، اور کہا گیا سمیہ یا تو اپنے رب سے ہٹ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جاؤ، یا 2 ٹکڑوں میں بٹ جاؤ، اللہ کی قسم۔ اللہ اکبر۔ ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کہتے ہوئے 2 ٹکڑوں میں چر گئی، لیکن اپنے ایمان کو بڑھتا ہوا دیکھنا بھی محسوس نہ کیا، اور وہاں خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے 2 لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ تھا امتحان محبت، یہ تھی قربانی کی انتہا۔ پہلی وہ خاتون تھی جس کا خون اسلام کے لیے محبت رب اور محبت نبی میں گرا۔ اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کی محبت، اعلیٰ درجے کا تعلق۔ کیا ہو نہیں سکتا کہ کوئی امتی اللہ اور اس کے رسول سے جفا کرے، ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب باری تھی اس جوان بچے کی جس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، بالی تھی۔ اب اس کی طرف ظالم بڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کہا کہ تم اگر لات و عزا کو مان لو، اپنے رب کو چھوڑ دو، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ اگر میں اپنی زبان سے کہہ دوں، دل میں تو میرے اللہ اللہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی کو کیسے خبر ہوگی میرے باپ کے ساتھ کیا بھی تھی، میرے ماں کے ساتھ کیا بھی تھی، کیسے خبر ہوگی؟ تو کہا حضرت عمار نے ہاں میں تمہارے معبودوں کا اقرار کرتا ہوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے وہ چل دیے۔ اب انہوں نے سر پر مٹی ڈالی اور مٹی ڈالتے ہوئے زمین سے مٹی اٹھاتے تھے، سر پر ڈالتے تھے، مدینہ کی طرف بڑھتے جاتے تھے، زمین سے مٹی اٹھاتے تھے، سر پر ڈالتے تھے، مدینے کی طرف جاتے تھے۔ اوہ یہ میں نے کیا کیا، اوہ یہ میں نے کیا کیا، اے کاش کے جام شہادت نوش کر لیا ہوتا، اے کاش کے جام شہادت میں نے پی لیا ہوتا۔ خدمت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچے اور پہلا سوال یہ کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیے کہ میں مومن رہا کہ نہیں رہا۔ پہلی فکر کس کی؟ فکر ماں اور باپ کی نہیں، جانتے تھے قربانی کا نتیجہ جنت ہے، قربانی کا نتیجہ رب کی مہربانی ہے، جانتے تھے قربانی دینے کے بعد قربت ملنا ہے، جنت ملنا ہے، جانتے تھے، لیکن اس لیے پہلا سوال کس کا کیا؟ اپنا کیا۔ میرے بارے میں بتائیے اے اللہ کے حبیب، میں مومن رہا کہ نہیں رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری داستان پھر سنی، یہ ہوا، اور جب میری طرف بڑھے اور انہوں نے تلوار کی دھار میرے حلق پر رکھی تو میں نے کفریہ کلمہ کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری طرح نہیں کہ ظاہر میں سنا اور سن کر کے دھڑا دھڑ ٹھوک دیے فتوے۔ ڈر لگتا ہے تیرے شہر میں کوئی کافر کہہ کے قتل نہ کر دے، سارا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ ڈر لگتا ہے تیرے شہر میں کوئی کافر کہہ کے قتل نہ کر دے، سارا شہر مسلمان ہوا بیٹھا ہے۔ کہ ہم اپنے علاوہ سب کو نیچ سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے ایک پیاری سی دعا سکھائی تھی، اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ۔ اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ آدمی اپنی نگاہ میں جب چھوٹا بنتا ہے اسے تواضع کہتے ہیں، تب اللہ رب العزت اسے دوسروں کی نگاہ میں بڑا بناتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے رفعت اور بلندی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیف وجدت قلبک حین قلت کلمۃ الکفر،
کہ جب تم کفر کا کلمہ بول رہے تھے اس وقت تمہاری دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا وجدت قلبی مطمئن بالایمان، کہ میری زبان تو کفر کا کلمہ کہہ رہی تھی لیکن میں نے اپنے قلب کو، دل کو ایمان پر مطمئن پایا تھا، بس اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی شہادت میں آسمان سے وحی آئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں ایسا آدمی جسے مجبور کر دیا گیا ہو زبان سے کفر کا کلمہ کہنے پر لیکن اس کا دل اگر مطمئن ہے تو اللہ کے نزدیک مومن ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کسی بھی شخص کی مجبوری میں کوئی بات نکل تو سکتی ہے لیکن اس کا دل بھی ایمان پر مطمئن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قلوب کی حرکات کو دیکھتے ہیں، دھڑکنوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ آسان ہے میرے بزرگوں دعوی محبت کرنا، یہ آسان ہے محبت کا دعویٰ کرنا، لیکن محبتیں کرنے والوں نے ہم سے زیادہ محبتیں کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام تو اپنے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ مستقل یہی باب قائم کیا ہے محبتوں کا، کہ صحابہ اپنے دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت بچا کر سنبھال کر رکھ رہے تھے، بلکہ صحابہ سے پوچھتے تھے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لایا، تو صحابی کہتے ہیں تیری نبی کی محبت لایا ہوں، اسی کے سہارے امید ہے کہ اللہ میری نجات کر دے گا۔ لیکن کیا وہ محبت والے تسبیح پڑھتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے محبت 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 محبت؟ ایسی تھے صحابہ کی زندگی کہ وہ محبت کی تسبیح پڑھ کر بیٹھ گئے یا پلنگ کے ملنگ بن کر کے بیٹھ گئے؟ نہیں، جب جان مانگا گیا تو جان کا امتحان محبت تھا، مال مانگا گیا تو مال کا امتحان محبت تھا، جب بچوں سے باپ مانگا گیا تو اس کا امتحان محبت تھا، باپ سے جب اس کے بچے مانگے گئے تو وہ امتحان محبت تھا، بیوی سے شوہر مانگا گیا تو بیوی کے لیے شوہر کا دینا امتحان محبت تھا، اور ہر ایک سے جب اس کا بیٹا، اس کا بھائی یا اس کا بڑا مانگا گیا تو ان کے لیے اس کا دینا امتحان محبت تھا۔ دریغ نہیں کیا۔ کہاں تک دریغ نہیں کیا؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، میں نے بہت بڑے عالم دین سے یہ روایت سنی ہے، پڑھی تو نہیں، کہ اپنا بچہ لا کر کے پیش کیا اور کہا کہ اسے کام میں لے لیجئے، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو آپ کے ساتھ نکلے، اس بچے کا کیا کروں؟ کوئی باہر اگر آ جائے ڈھال نہ ہو تو ڈھال بنا لیجئے، باہر اگر آ جائے ڈھال نہ ہو تو ڈھال بنا لیجئے گا۔ بات محبت لسانی کی نہیں تھی، زبانی محبت کی نہیں تھی، کہ نبی کا نام آئے ہیں تو پیارے جھوم جاؤ ہو اور نبی کا کام آئے ہیں تو پیارے گھوم جاؤ ہو، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جھوم جھوم کے دین لے کر گھومتے تھے، جی قربانیوں کے لیے تیار، قربانیوں کے لیے تیار، یہ تھا ان کی زندگی کا معیار۔ ورنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو کنکروں نے محبت کی تھی، پتھروں نے محبت کی تھی۔ ابو جہل کی بند مٹھیوں میں کنکروں نے یلغار بھری تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ھذا محمد الرسول اللہ۔ کنکریوں نے ابو جہل ناری کے ہاتھوں میں یلغار ہنکار بھری تھی کلمے کی، پتھروں نے گواہی دی تھی، پتھروں نے گواہی دی تھی۔ ایک دیہاتی ایک گور پکڑ کر کے لے کر کے آیا، جسے ہم گور پھول کہتے ہیں، لے کر کے آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی اور آپ اپنے امتیوں کو سیراب کر رہے تھے، اس نے مری ہوئی شکار کی ہوئی گور لا کر کے پٹک دی اور کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لوں گا اگر یہ گور پھول کہہ دے کہ آپ کی باتیں سچ ہے۔ کتنا اٹپٹا سا سوال تھا اور کتنی اٹپٹی سی بات تھی،
मुर्दा शुदा गोह से कहलवा दीजिए, मैं अभी इसका शिकार करके लेकर के आ रहा हूं, आप सच्चे हैं तो मैं आपका कलमा पढ़ लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू गवाही दे दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अल्लाह की कसम, उस सब ने, उस गोह ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है, उसी वक्त तो मुंह खोला, लंबी जुबान बाहर निकाली और कहा क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना हादा रसूलुल्लाह। किसी ने अटपटा सवाल किया और कहा अगर वो दरख्त कह दे आकर के क्या आप रसूल है तो मैं मान लूं। आपने फरमाया कि इलैया, मेरी तरफ आ जाओ। जमीन दरख्त से उखड़े इंसानों की तरह चलते हुए आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने झुके और आवाज आई, हम गवाही देते हैं कि आप रसूल है। देखने वाले दंग रह गए। किसी ने कहा अगर आप चांद के टुकड़े कर दे तो हम माने, इसलिए कि 13 लाख किलोमीटर का फासला है। आप अगर जादूगर भी है तो यहां से वहां तक आपका असर होगा, बताएं तो सही। आपने उंगली उठाई, चांद के 2 टुकड़े हुए, आधा मगरिब में आधा मशरिक में, 2 टुकड़े हो गए। सारी दुनिया ने देखा, फिर आकर के मिल गया। ये तो सब कुछ, सारे मौजज़ात सारी दुनिया के सामने, कायनात का जर्रा जर्रा आपकी इताअत करके बता रहा था। कायनात का जर्रा जर्रा बता रहा था। जर्रे जर्रे को आपसे मोहब्बत थी, जर्रे जर्रे को आपसे चाहत थी, ऐसा तो नहीं था। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। एक सहाबी खेती कर रहे हैं, किसी ने पीछे से आवाज दे करके कहा अजी तुम्हें मालूम भी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बस उन्हीं ने अपनी कुदाल छोड़ी, आसमान की तरफ देख करके कहा ऐ अल्लाह, जिन आंखों से तेरे नबी का दीदार करता था आज के बाद इससे दुनिया देखना ही चाहता। नीचे आंखें रखी और अंधे हो गए। एक साहबी अपने ऊंट को पानी पिला रहे हैं, किसी ने आवाज दी तुम्हें मालूम भी है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ करके चले गए हैं। बस उसी वक्त कहा ऐ अल्लाह, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता जिस दुनिया में तेरे नबी ने रहना पसंद नहीं किया। तुझे कसम है मेरे उनकी मोहब्बत की, मुझसे भी दुनिया छुड़ा ले। हाथ से वो बैगोना छूट गया, वहीं पर गिले तड़प करके उनकी जान निकल गई। आपका गधा था याफूर नामी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने की नस्ल का गधा था। उस नस्ल का गधा था जिन गधों पर अंबिया ने सवारी की थी। नजाशी ने आपको हदिये में भेजा था। जिस गधे की सवारी अंबिया कर ले तो उस गधे में भी सिफात पैदा हो जाती है। सिफाती गधा था, सिफाती गधा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की सवारी की है। अब अगर हम ये कहें कि हम भी गधे की सवारी करें तो लोग कहेंगे कि नए नए काम मत करो, नए नए काम मत करो। और अगर कोई गधे पर बैठ जा रही है, बोले कि मैं इस वजह से बैठा हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गधे पर सवार होते थे, बैठते थे, तो कहेंगे लो जी लो, अब ये नई नई बातें लेकर के आ रहे हैं। 2 व्हीलर पर बैठ सकता है, साइकिल पर बैठ सकता है, और 2 व्हीलरें भी अजीब अजीब, कोई जमीन में दिखता है तो कोई आसमान में बैठा हुआ दिखता है, कोई मकोड़े की तरह झुका हुआ दिखता है तो कोई आड़ा टेढ़ा खड़ा दिखता है। वो उलूम में कुछ दाखिल नहीं है। लेकिन कोई गधे की सवारी कर ले तो कबूल नहीं है। क्यों? ये सुन्नत वो है जो चुभती है। अजी ये वो सुन्नत है कि आसमान वाले को जमीन पर बिठा देती है। कितना भी ऊंचा उठ रहा था, कितना भी अजीम था सरवरे कौनैन, जिन्होंने बुर्राक की सवारी की थी कि जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका अगला कदम होता था। लम्हों में अपने रब से मिले, मिल के आ गए। गारे हिरा के चांद की रफ्तार देखिए। लम्हों में आपने आलमे बाला कौनैन का सफर कर लिया था। जिस बुर्राक की पुष्ट पर बैठकर वही नबी गधे पर बैठ करके बता रहे थे मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके क्या है, रसूल है। बंदा अपनी बंदगी को बता रहे। अगर कभी तकब्बुर से तुम्हारी बाँछें खिल जाए और दिल दिमाग में बैठा हुआ खन्नास ना निकले,
خناس دل دماغ میں بھر گیا ہو، کبر سے طبیعت تل تل ہو رہی ہو اور آدمی نیچے آنے تیار نہیں ہو، ذرا گدھے کی سواری کر لینا، وہ سواری سارا خمار اتار دے گی۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا سعد صاحب مدینے میں مسجد نبوی سے باہر نکلے، کہیں جانا تھا، اتنی دیر میں کہ سامنے والے گاڑی لے کر کے آتے، ایک گدھے والا جا رہا تھا۔ مولانا نے کہا کہ فلاں فلاں منزل تک چلنا ہے، چلو گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو کام کا ہے گدھا، کہے اگر مجھے سوار کر لو تو اتنی اجرت دے دوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ گدھے پر بیٹھ گئے، گدھے پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں۔ اور دوڑتے ہوئے ساتھی آئے، حضرت لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ کہ میں یہی تو چاہ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے پتہ لوگوں کو چل جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کی ادائیگی پر لوگ کیا کہیں گے۔ اب کہنے والے کچھ بھی کہتے رہے میرے نبی کی، اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلیٹ صاف کر کر کے کھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ پلیٹ صاف کر، انگلی سے صاف کر کے چاٹ رہے ہیں۔ بازو والے نے دھکا مارا، کہا گورنروں کو دسترخوان ہے، دیکھتے نہیں بڑے بڑے گورنر بیٹھے ہیں، پلیٹ کھا جاؤ گے کیا؟ تو آپ نے کہا اترک سنت نبی کی و حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان گدھوں کی وجہ سے، کیا جملہ کہا، ان گدھوں کی وجہ سے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ تو جو چیزیں فرسودہ ہو گئی، جو چیزیں پرانی ہو گئی، ان کے نام تو پرانے ہو سکتے ہیں، وہ سنتیں پرانی نہیں ہو سکتی۔ عجیب حال ہے، کوئی تقوی پر جینا چاہے تو لوگ اسے اٹھا کر مسئلے اور فتوے پر کھڑا کرتے ہیں زبردستی۔ صحیح یہ بھی کر رہا ہے، صحیح وہ بھی کر رہا ہے، انکار نہیں، دونوں صحیح۔ لیکن ایک اگر تقوی کی زندگی جینا چاہ رہا ہے تو اسے زبردستی اٹھا کر فتوے اور مسئلے پر کیوں بٹھا رہے ہو؟ ایک آدمی مجبوری میں کرسی پر نماز پڑھ رہا، ایک آدمی مجبوری میں زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا، تو زمین پر بیٹھنے والے کو کرسی کی ترغیب نہیں دی جائے گی، کرسی والے کو زمین کی ترغیب دی جائے گی، قریب کیا جائے گا۔ شادی ہے، بیاہ ہے، رسومات ہے، کھانا ہو رہا ہے، کوئی دعوت ہے، دعوت میں دستر سجا، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، کھانوں کی حیثیت کیا ہے، یہ ایک طرف رکھو۔ دسترخوان سجا ہے، کچھ لوگ کرسی اور ٹیبل پر کھا رہے ہیں، کچھ لوگ کرسی اور ٹیبل پر کھا رہے ہیں، مسئلہ اجازت دیتا ہے۔ ایک زمانے میں جائز نہیں تھا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سخت مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے یہود و نصارہ کا کھانا ہے، بالکل بھی نہیں، کرسی اور ٹیبل کا بالکل بھی نہیں۔ زمانہ تھوڑا بیتا بیتا بعد کے علماء اکرام نے اسے اجازت دی کہ اب اغیار اور مسلمان سبھی اس کو استعمال کرنے لگے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اغیار اور مسلمان سبھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی کرسی اور ٹیبل پر کھانا کھائے تو خلاف اولا ہے، اجازت دی، اولا نہیں ہے، خلاف اولا ہے، لیکن سنت تو وہی ہے جو زمین پر بیٹھ کر کھا رہا ہے، جائز ہے، خلاف اولا ہے۔ تو زمین پر بیٹھنے والے کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں لڑا جائے گا کہ تم کرسی ٹیبل پر کھاؤ، ہاں کرسی ٹیبل والے سے یہ کہہ کر کے لڑا بھی جا سکتا ہے کہ تمہیں تو سنت کی طرف نیچے آنا ہے۔ اس لیے جو لوگ کرسی ٹیبل لگاتے ہیں وہ نیچے بیٹھنے والوں کا خیال نہیں کرتے، اس کا مطلب سنت کا خیال نہیں ہے۔ تقویٰ ان کے پاس ہے
جو نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا آکلو کما یاکل العبد، میں تو ایسے کھانا کھاؤں گا جیسے غلام کھانا کھاتا ہے۔ ٹیبل کرسی مجبوری کا نام ہے، سنت کا نام نہیں ہے۔ برش کرنا مجبوری کا نام ہے، سنت اور مسواک کا نام نہیں ہے۔ سنت اپنی جگہ رہے گی، یہ اور بات ہے یہ ساری چیزیں جائز کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ آپ ٹیبل کرسی پر کھانا کھائیں گے، سنت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، عبادت کا ثواب ملے گا، عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ کرسی پر نماز پڑھیں گے، سنت کا ثواب نہیں ملے گا، عبادت کا ملے یہ اللہ کی طرف کی بات ہے۔ آپ وہی نماز بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور سنت کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے جنگوں میں زخم کھا کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے کہ کون کرسی کا مستحق ہے کون نہیں ہے، اس کا آسان ضابطہ بس یہی ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں زمین پر بیٹھ سکتا ہو، ادھر ادھر زمین پر بیٹھ سکتا ہو، تو وہ مسجد میں بھی زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے، اور جو شخص بیچارہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھے۔ لیکن کتنا عجیب ہوگا کہ کرسی اللہ کا حق ہے۔ کائنات کے 2500 سال پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کائنات پر پڑھا۔ کون سی تھی؟ آیت الکرسی۔ پورے قرآن میں یہ ایک اتنی بڑی آیت ہے جس ایک آیت کے پڑھنے سے پوری نماز ہو جاتی ہے آپ کی۔ آیت الکرسی، اس کا نام ہی آیت الکرسی نہیں، آیت الکرسی، کرسی والی آیت۔ کیوں؟ کرسی کس کی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ رب ایسا ہے جس کی کرسی زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اب یہ کیسا لگے گا؟ معبود بھی کرسی پر اور عابد بھی کرسی پر، عیسائیوں کی عبادت تھوڑی ہے۔ لیکن پھر بھی مجبوری جس کی ہے، جو بیچارہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، اس کو اجازت ہے۔ اب مجبوری اگر کسی کے ساتھ سچی اور جھوٹی لگی ہوئی ہے تو ہم فیصلہ کرنے نہیں بیٹھ جائے یہ غلط بیٹھتا اور یہ صحیح بیٹھتا۔ اب یہ اس کے ذمے ہے۔ کس کے ذمے ہے؟ ہم ذرا اس سے آگے کسی کی تحقیق میں پڑ جاتے ہیں اور اس کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا جانے، جس کے لیے پڑھ رہا ہے وہ جانے، ہمیں اٹکلیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے فتویٰ دینے سے اس کی نماز قبول ہوگی نہیں اور ہمارے فتویٰ نہیں دینے سے اس کی نماز رکے گی نہیں۔ لیکن سنت اپنی جگہ سنت ہی رہے گی۔ گدھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعفور، یہ مجلس لگتی تھی اور وہ سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کہتے تھے پکار کر کے، یعفور جاؤ عباس کے بیٹے کو بلا لاؤ، تو یعفور دوڑتا ہوا سیدھا عبداللہ ابن عباس کے گھر پر ڈھچو ڈھچو آواز کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس باہر آتے تھے تو آستین پکڑ لیتا اور کھینچ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا۔ وہ آپ کو سنتا بھی تھا، وہ آپ کی سمجھتا بھی تھا۔ جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو دیکھا یعفور نے کہ سارے صحابہ کی آنکھیں اشک بار ہے۔ جب اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف دیکھا کہ سرور کونین دنیا چھوڑ گئے ہیں، اتنا درد ہوا یعفور کو، وہ سیدھا مدینہ کے ایک کنویں کی طرف گیا جو خشک تھا، اس میں اپنے آپ کو گرا دیا اور اپنے آپ کو ہلاک کر کے موت کے حوالے کر دیا۔ ایسی محبت تو ہمیں بھی نہیں ہے جیسی جانور کو تھی۔ ہماری تو محبتوں میں ظہر بھی نکل جاتی ہے، عصر بھی نکل جاتی ہے، مغرب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نام لیتے محبت نبی کا سبھی سبھی اور نماز پڑھتے ہمارا یہ حال ہے۔
اللہ حفاظت فرمائے. دعویٰ عملی ہونا چاہیے، دعویٰ لسانی اور زبانی نہیں ہونا چاہیے. اور محبت امتحان لے کر رہتی ہے، قربانی لے کر رہتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو احادیث میں استوانِ حنانہ کہا گیا ہے. کھڑا تنا تھا، آپ اس سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے اور خطبہ بھی دیتے تھے، وعظ و نصیحت بھی کرتے تھے. آپ کی مجلس بھی کھڑے کھڑے چلتی تھی. ٹیک لگا لیتے تھے آپ جب تھک جاتے تھے اس سے. کبھی اپنے پشت کا ٹیک لگا لیا، کبھی اپنے ہاتھ کا ٹیک لگا لیا. ایک عورت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ درد دیکھا نہ گیا. غالباً عورت بھی یہودی تھی. اس نے ایک لکڑی کا ممبر بنایا اور ممبر بنا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہدیہ کیا اور مسجد نبوی میں وہ ممبر لگا. یہ پہلا خطبہ تھا، یہ پہلا وعظ تھا آقا کا جو اس کھجور کے تنے اور پلر کو چھوڑ کر کے اس ممبر پر ہو رہا تھا. صحابہ بیٹھے تھے، آپ آئے، آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے بات شروع ہی کی تھی کہ کسی کے ہچکیاں لینے کی آواز، کسی کے سسکیاں لینے کی آواز، کسی کے رونے کی آواز نے صحابہ کی محفل کو، مجلس کو بے چین کر دیا. صحابہ پریشان تھے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہچکیوں کی سسکیوں کی آواز. حنک حنان العشار، کوئی بچہ ہرنی کا جیسے ماں سے جدا ہو جاتا ہے، اونٹنی کا للہ جیسے اپنی ماں سے جدا ہو کر کے بھائے بھائے پکارنے لگتا ہے اور اپنی ماں کو تلاش نہ کرنے پر روتا ہے، ایسے ہی کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھوڑ کر کے رو رہا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. صحابہ ادھر ادھر دیکھ رہے، کوئی دکھائی نہیں دیتا. آقا سیدھے ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کے پاس پہنچے جو بچے کی طرح بلک بلک کر کے رو رہا تھا کہ آقا گویا آج آپ نے مجھے چھوڑ دیا. مجھ سے آپ ٹیک لگاتے تھے، میرے پاس کھڑے ہوتے تھے اور مجھ پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، کبھی کندھا، کبھی پہلو، کبھی بازو آپ کا میرے جسم سے چھوتا تھا. آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اس لکڑی کے ممبر کو پکڑ لیا. اللہ کے حبیب کے سامنے رو رہا ہے بچے کی طرح بلک کر کے. اللہ کے حبیب نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور جیسے بچے کو تھپکیاں دیتے ہیں اسے تھپکیاں دی. وہ خاموش نہیں ہو رہا تو آپ نے اس سے زور سے کہا، کیا تو دیکھ اس بات پر راضی ہے کہ جنت میں میرے ساتھ میری جنت میں رہے؟ وہ خاموش ہو گیا. اسی وقت زمین پھٹی اور اس میں سما گیا اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں جا کر کے اگا. بے جان چیزوں نے بھی آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے. آپ کی جدائی، آپ کا درد برداشت نہیں کیا ہے، آپ کا اتباع کیا ہے. سخت سردی کا عالم ہے اور سردی کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے. سردی میں کھجوریں نہیں ہوتی، بھوکے ہیں اور بھوک بھی 3-3 4-4 دن کی بھوک ہے. گھر سے باہر نکلے پیٹ کو پکڑے ہوئے ہیں اور عرب کی سردی جو پیٹ میں بھی چیر پیدا کر دے، تڑخن پیدا کر دے، ایسی عرب کی سردی میں باہر نکلے. رات کا ایک پہر بیت چکا ہے، آپ باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر ٹہل رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ما اخرجک عن بیتک یا علی، علی تمہیں تمہارے گھر سے کس چیز نے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ تو حضرت علی کے زبان سے نکلا، اخرجنی من اخرجک یا رسول اللہ، جس چیز نے آپ کو نکالا ہے اس نے مجھے بھی میرے گھر سے نکالا ہے. سمجھ گئے؟ الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھوک بھوک. اور پھر کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہوئے دکھے، حضرت عثمان غنی اتنے مالدار صحابی ہونے کے باوجود یہ عالم چل رہا تھا. حضرت ابوبکر بھی تھے اور 2-4 صحابہ باہر آئے.
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کچھ تو ہونا چاہیے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے علی اب کیا کریں؟ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہم سب کا علاج ہے، آپ ہی درد کا درما ہے، اور آپ ہی ماوا اور آپ ہی ملجا ہے۔ جب امت تڑپتی ہے، جیسے جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کے سینے میں اللہ خون کو بھی دودھ بنا دیتے، سرخی سفیدی میں بچے کے رونے سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسا جیسا بچہ تڑپتا ہے ویسے ویسے خون سفیدی اختیار کرتا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ جس بھینس کا بچڑا مر جاتا ہے، بھینس والے اس کی کھال نکال کر اس میں گھاس پھوس بھر کے اس کی ماں کو دلاسے کے لیے بتاتے ہیں تیرا بچہ ہے، تاکہ وہ دودھ صحیح طرح سے دے، اس لیے کہ اگر اس ماں کا بچڑا نہ ہو تو تم اس سے دودھ نہیں لے سکتے۔ جب جب امت تڑپی ہے تب تب معجزات کا ظہور ہوا ہے، تب تب قدرتوں کا ظہور ہوا ہے۔ جب آپ تپتے ہوئے صحرا میں صحابہ کو لے کر کے جا رہے ہیں تو لقوں تک میدان میں دور تک کوئی کنواں نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے دوڑایا صحابہ کو کہ دیکھو یہاں کنواں ہوگا، وہاں کنواں ہوگا۔ جہاں کنواں نظر آیا تپتے ہوئے صحراؤں میں سوکھا نظر آیا، پانی نہیں ہے، تو صحابہ کی زبانیں اپنے حلق کے باہر سوکھ کر کے گر رہی تھی، تو ہر ایک صحابی کی زبان پر یہی جملہ تھا، العطش یا رسول اللہ، العطش یا رسول اللہ، پیاس پیاس، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، اے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کی طرف دیکھی تو کیا ہوا؟ آپ نے جیسے اپنا ہاتھ آگے کیا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے نل جاری ہو گئے، چشمے جاری ہو گئے، ایسے فوارہ بھر رہا تھا پانی۔ کائنات میں آج تک کسی نے حضرت موسیٰ کے لاٹھی سے پتھر سے نکلتے ہوئے چشموں کو دیکھا تھا، مگر امت کی طرف پر محمد رسول اللہ کے انگلیوں اور جسم سے پہلی مرتبہ پانی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی اپنی امت کے لیے تڑپتا ہے تو زمینوں کی گہرائی کا پانی اپنے جسم سے نکال کر پھینک دیتا ہے، اس لیے کہ نبی کو اپنی امت سے جو محبت ہوتی ہے اس محبت کی انتہا نہیں ہے، اس محبت کی انتہا نہیں ہے جو اپنے امت سے اس نبی کو ہوتی ہے۔ علی جاؤ، جا کر کھجور کے درخت سے کہو اے اللہ کے حبیب ابھی تو درختوں پر کھجور نہیں ہے، کہ جاؤ جا کر کے اس کھجور کے درخت سے کہو کہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کھجور دو، میرے صحابہ بھوکے ہیں۔ حضرت علی کو تردد نہیں ہوا، چادر پھیلائی، شک نہیں تھا آپ کی بات پر، منگوانے والا کون ہے، کون بھیج رہا ہے؟ اگرچہ درخت سوکھا ہے، اگرچہ کھجوریں نہیں ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ سامنے والی چیز دیکھتی تھی، بھیجا کہاں سے جا رہا ہے؟ میرے عزیزوں، سچی محبت کا تو ہمارے نتیجہ یہ ہو، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں انہیں پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹے دعوے ہیں زبانوں کے اوپر۔ حضرت علی چادر لے کر کے اس درخت کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اے کھجور کے درخت، بہت سے صحابہ بھوکے جمع ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری مہمان نوازی کرو۔ یہاں مورخ نقشہ کھینچا ہے کہ کھجور کے پتے بھی پیچ و تاب کھانے لگے، اے اللہ تیرے نبی نے منگایا ہے اور موسم سرما آیا ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا، کہ اے اللہ آنے والے سالوں کے پھل بھی مجھے ابھی دے دے، لیکن تیرے نبی کے کسی مہمان کو بھوکا نہ رکھ۔ جب پتے آپس میں ٹکرائے، یہ تو مورخ کا نقشہ تھا، حدیث کی بات، جب پتے آپس میں ٹکرائے تو تازہ تازہ کھجوریں پتوں سے گرنے لگی، حضرت علی کی چادر بھر گئی اور اس سے صحابہ کی مہمانی۔ انکار تو کہیں سے بھی نہیں ہوا ہے، سوکھے درختوں کی طرف سے اقرار آیا ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی بات پر کتنا لبیک کہا ہے، کتنا کھڑے ہوئے ہیں قربانی کے لیے، کتنی کھڑے ہوئے ہیں میزبانی کے لیے۔ اس لیے
یہ ایک محبت ہماری اپنے نبی سے ہے اور ایک محبت نبی کی ہم سے ہے. ہماری محبت اپنے نبی سے، ایک بچے کی محبت اپنی ماں سے. لیکن بچے کبھی غدار بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے ساتھ ایک ماں کی محبت، ایک باپ کی محبت. ایسی ماں، ایسا باپ جس نے بڑی مصیبتوں سے اپنے بچے کو پروان چڑھایا ہے، جو جیا ہے تو اپنے بچوں کے لیے اور جو مرا ہے تو اپنے بچوں کے لیے. تم دیکھتے ہوں گے کہیں بوڑھے بیچارے سفید داڑھی بھویں پک گئی لیکن رکشہ کھینچ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے رحم آتا ہے. بد نصیب ہے وہ بیٹے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ سے کموائی کرتے ہیں، خود تو عیش کی زندگی جیتے ہیں اور ماں باپ مصیبتوں کی زندگی جیسے بچپن میں بھگت رہے تھے کہ اب بھی بھگت رہے ہیں. کہ بچپن میں ماں روتی تھی کہ بیچارہ میرا بچہ کچھ کھاتا نہیں، اور بیچاری 55 اور 65 اور 75 بھی بیمار ہو رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے کچھ کھلاتا نہیں. عجیب حال ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. نبی کی محبت اپنی امت کے لیے ماں سے زیادہ، ایک باپ سے زیادہ. وہ احد کا میدان، ابن قمیہ کا بڑھنا، وہ آپ پر حملے کا کرنا اور آپ کے خود کا ٹوٹنا، لوہے کی کڑیوں کا چہرے میں دھسنا، آپ کی پیشانی کا زخمی ہونا، وہ آپ کے گلے میں بے ہوش گرنا، وہ صحابہ کا آپ کو اٹھانا اور آپ کے چہرے کو ملنا، اور حضرت طلحہ کا خود کی کڑیوں کو کھینچنا، اللہ کے نبی کے دانت کا شہید ہونا، حضرت طلحہ کے دانتوں کا ٹوٹ جانا اور خون کے فوارے کا نکلنا اور اللہ کے نبی کا کپڑا لگانا اور حضرت طلحہ کا کہنا ہے اللہ کے حبیب اس خون کو بہنے دیجئے، اس میں لوہا لگ گیا ہے، یہ خون زنگیلا ہو گیا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو آقا کا اس میں بھی امت کی فکر کرنا اور یہ کہنا نہیں طلحہ تو نہیں جانتا، یہ معمولی خون نہیں ہے، یہ خون نبوت ہے. ایک قطرہ زمین پر گر جائے گا، عرش والے کو جلال آ جائے گا. ڈر ہے میری امت کو آسمانوں پر اٹھا کر زمین پر نہ پٹک دے. آپ اپنی جھولی پھیلا رہے ہیں اور اپنے رب کے سامنے احد کے میدان میں یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإن قومی لا یعلمون. یا اللہ، اللہ تو میرے قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہے، میں انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے کر جانے کے لیے آیا، معاف کر دے. آپ وہ ٹوٹے ہوئے دانت کو اپنے قمیص کا کپڑا پھاڑ کر اس میں لپیٹ رہے ہیں. جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، زندگی میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کے ساتھ چلا، آقا میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا ہے، آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. جبرائیل کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا آقا میں آپ کا یہ مبارک دانت مانگنا چاہتا ہوں جو اس وقت میں شہید ہوا ہے. جبرائیل کیا کرو گے اس دانت کو لے کر؟ کہا آقا اپنے تاج میں سجاؤں گا، فخر کروں گا کائنات کے فرشتوں پر، سرور انبیاء کا دانت میں اپنے تاج میں سجائے ہوئے ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں جبرائیل، یہ چیز تمہارے کام کی نہیں ہے، میں تو اسے سنبھالے ہوئے ہوں، سنبھال کے رکھوں گا. کیا کریں گے آپ اس دانت کو سنبھال کر کے، اس دندان مبارک کو لے کر کے؟ آقا فرما رہے ہیں اے جبرائیل میں اس دانت کو لے کر کے قیامت میں محشر میں عرش معلا کے سامنے جاؤں گا. جب میں دیکھوں گا میرا رب ناراض ہو گیا ہے، میری امت میں غضب پر، میری امت پر غضب چھا گیا ہے، جباریت اور قہاریت کا مظہر بن گیا ہے. مجھے جب ڈر ہوگا کہ میرا رب میری امت سے محاسبہ کرے گا اور یہ کہے گا اے محمد رسول اللہ کی امت تو نے میرے احکامات توڑے تھے، جا جہنم میں چلی جا، اس وقت میں میرا یہ دانت اپنے رب کے سامنے کر دوں گا اور کہوں گا میرے اللہ میری امت نے میرا دانت توڑ دیا تھا، میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، تو بھی انہیں معاف کر دے، تو بھی انہیں معاف کر دے. میں دانت سنبھال کر لے کر جاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابی کے پوچھنے پر کہ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو کچھ نہ کچھ دے کر کے بھیجا، تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں ہر نبی کو ایک خاص اسم اعظم دے کر کے بھیجا تھا کہ اے انبیاء تم دنیا میں جا رہے ہو، توحید کی محنت کرو گے، بہت مخالفت اٹھے گی، بہت وبال ہوگا،
تمہاری مخالفت پر آئے گی، لیکن اگر تمہیں ایسا لگے کہ کوئی راستہ مصیبت میں نہ ہو تو اس دعا کا استعمال کر لینا۔ میرے صحابہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اس دعا کا استعمال کر لیا، فلاں نبی نے کر لیا، حضرت موسیٰ نے، حضرت فلاں نے، سارے نبیوں کی بات آپ کرتے رہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے حبیب، کیا آپ کو بھی اللہ نے کوئی دعا دی؟ کہا دی ہے نا۔ کہا آپ نے کب استعمال کیا؟ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی مصیبت و آلام میں بھی، ہر اس وقت بھی جب حالات زلزلوں کی طرح آئے، میں نے کبھی اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ آقا پھر کیا کریں گے؟ کہا اس دعا کو سنبھال کر کے رکھوں گا اور لے کر کے جاؤں گا عرش معلیٰ کی طرف، اور جب مجھے ڈر ہوگا کہ اب میرے رب کے غضب سے میری امت بچ نہیں سکتی، اس وقت اس دعا کی چھتری بنا لوں گا اور اپنی امت کو ڈھانپ لوں گا اور کہوں گا میرے رب آپ نے میری ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس دعا کو آج بچا کر کے لایا، اپنے امت کو بچاؤں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک نبی کی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کتنا اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے دعویٰ اصل نہیں ہے میرے عزیزوں، دعوت اصل ہے، دعا اصل ہے، دعویٰ اصل نہیں ہے، دعوت اصل ہے، دعا اصل ہے۔ اس لیے جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ساری دنیا کو اسی نبی کی شریعت پر لانا، طریقت پر لانا، سنت پر لانا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری دعوت، ہمارے دین، ہماری اور اس محنت کا مقصود اگر کچھ ہے، احیاء سنت ہے، پوری امت میں سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر سچی محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے تو آدمی 4 مہینے اپنے نبی کی محبت میں لگائے، 5 مہینے اپنی نبی کی محبت میں لگائے، امت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے لگائے، امت میں چل پھر کر اس محنت کو کرنے میں لگائے۔ اس میں ہماری بھی ہدایت ہے، ہماری بھی ترقی ہے، امت کی بھی ترقی ہے، ترقی ہے۔ کتنی بڑی امت کا طبقہ ہے میرے عزیزوں جو جان مال لے کر کے چل رہا ہے۔ دیکھو میاں جی عظمت بیچارے دنیا سے چلے گئے، پوری زندگی مرکز نظام الدین میں گزری، 39 بار سے زیادہ پیدل 4 مہینے لگ گئے، پوری حیاتی لگ گئی، کرتے کرتے مر گئے اور مرتے مرتے کر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور جمعہ کا دن اللہ نے دے کر کے یہ بتلایا کہ ہمارے مقبولوں کا حال ہمارے نزدیک یہی ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں امراوتی میں بڑا فیض تھا ان کا، پرانے زمانے میں جماعتیں میاں جی عظمت کی آئی، پرانے لوگ جانتے ہیں میاں جی عظمت سے جب بھی کوئی ملنے جاتا تو آپ یہاں سے بات کرتے تھے، مارو مشیر خان کیسو ہے، حضرت کا حال پوچھتے تھے اور کہتے تھے، پھر داستان سناتے تھے ہم نے امراوتی کدھر سے سفر شروع کیا تھا، کدھر سے داخل ہوئے تھے، اور کیسے بھوپال سے ادھر پیدل آئے تھے، اور پھر مولانا منظور نعمانی کے قصے سناتے تھے، پھر علی ندوی کے قصے سناتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس کام کو تو ہمیں مرتے مرتے بھی کرنا ہے اور کرتے کرتے اسی کام میں مرنا ہے۔ تیار ہے سب؟ چھوٹی موٹی قربانی نہیں، بڑی بڑی قربانیوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، آدمی عزم کا بیج ڈالتا ہے تو اللہ اس بیج کو اگاتا ہے۔ جب تک ہم میں سے ہر ایک ہمت کے ساتھ عزم کا بیج نہیں ڈالے گا تو تب تک کا وہ نہ پودا اگے گا، نہ گل اگے گا، نہ گلستہ اگے گا۔ 5 مہینے کی جماعتیں ماشاءاللہ پچھلے 3 مہینے کی کارگزاری میں ہمارے ضلع سے 7 گئی ہے۔ کتنی؟ 5واں بیرون کی جماعت کتنی گئی ہے؟ 7 جماعتیں گئی ہیں، اور 7 جا سکتی ہے اگر تھوڑا سا مسجد وار جماعت کا محنت کا ساتھ ہو جائے۔ ہم ہمت کر کے بنیاد ڈالے، جماعت ہم نکالتے کیا؟ کون نکالتا ہے جماعت؟ ارے زور سے بولو، اللہ کا نام بولنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، پتہ نہیں کون سا بولا ہوا قبول ہو جائے اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے۔ جماعت کون نکالتے ہیں؟ ہم تو عزم کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، ہمارے عزم ہمارے ارادوں کو اللہ چاہ لیتے ہیں۔ جب بندہ اپنی طرف سے عزم کا قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے عزم کو سجا دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوگی اور اس کوشش کو پورا کون کریں گے؟
اللہ ہمت کر کے بولیے کون اللہ کا بندہ 5 ماہ بیرون کے لیے تیار ہے؟ اپنی ذات سے بھی بولیے کہ میں 5 ماہ بیرون کے لیے تیار ہوں. جن کے 3 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے ہیں, جن کا بیرون مستورات پردوں میں لگ گیا ہے, ہمت کر کے بولیے انشاءاللہ کہ میں 5 ماہ بیرون کے لیے تیار ہوں. چاہے زمان 1 مہینے میں بنے, 1.5 مہینے میں بنے,